تالپور بلوچ قبیلہ جن کا جد آلا شہداد تالپور تھا۔ جب بلوچ کلہوڑا فوج میں بھرتی ہوئے تو شہداد تالپور سپہ سالار بن گیا۔ بعد میں کلہوڑا فوج نے تالپور سرداروں کو قتل کرایا۔ تالپوروں نے جنگ حالانی 1783 میں کلہوڑا فوج کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کیا۔ ان کے 6 حکمرانوں نے 1843 تک حکومت کی اور سندھ میں 3 ریاستیں حیدرآباد، میر پور خاص اور خیر پور قائم کی، مگر ان ریاستوں میں اتحاد نہ تھا۔ کچھ عرصہ کابل کو خراج دیتے رہے۔ پہلی افغان جنگ 1838 سے 1842 میں حیدرآباد اور میر پور خاص سے انگریزوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ البتہ خیر پور نے انگریزوں کی طرفداری کی۔ 1843 میں برطانوی فوج نے چارلس جیمر نیپیر کی زیر کمان حیدرآباد اور میر پور خاص کے تالپوروں میانی کی خونی جنگ میں شکست دے کر پورے سندھ پر قبضہ کر لیا، جو آزادی پاکستان تک برقرار رہا۔ تالپور خاندان قبیلہ تالپور کا ایک شاہی خاندان تھا جس نے سندھ اور موجودہ پاکستان کے کچھ حصوں کو فتح کر کے اس پر 1783 سے 1843 تک حکومت کی تھی۔ سندھ میں تالپور خاندان کی حکمرانی کا شروعات کلہوڑا خاندان کی حکومت کے خاتمے سے ہوا۔ بلوچستان سے آ کر سندھ میں بسنے والے تالپور سرداروں نے کلہوڑا فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے ان کی حکومت کے استحکام میں مثالی کردار ادا کیا تھا۔ 1775 میں میر بہرام خان کے قتل کے بعد تالپور خاندان نے کلہوڑا حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی، اوران کا تختہ الٹ دیا۔ 1783 میں میر خان تالپور نے بالائی سندھ پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے سندھ کے کلہوڑا حکمرانوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، مگر ابھی بھی وہاں پر عدم استحکام کی صورتحال تھی۔ اس موقع پر کابل کے حکمران تیمور شاہ نے تالپوروں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے بار بار کی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائی سے تنگ آ کر 1783 میں تالپوروں کے حکمران میر فتح علی خان کو عرب گھوڑوں کا تحفہ اور روب آف آنر پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی سند حکمرانی بھی عطا کر دی۔ سندھ کی حکمرانی ملتے ہی کلہوڑا خاندان کا سورج سندھ میں غروب ہو گیا، اور یوں 1783 میں میر فتح علی خان تالپور نے افغان بادشاہ تیمور شاہ کی آشیرواد ملنے کے بعد سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ ان کا اقتدار 60 سال تک قائم رہا۔ میر فتح علی خان تالپور، جنہوں نے 1782 میں اپنے خاندان کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، ان کے والد کا نام میر صوبیدار خان تالپور تھا۔ تالپور سرداروں کے قتل کے بعد بلوچوں نے میر فتح علی خان کی تاج پوشی کی اور ان کی سرکردگی میں کلہوڑا قبیلے سے جنگ کی۔ یہ لڑائی جنگ حالانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر بہت سے بلوچ اس وقت تک کلہوڑا فوج سے لڑنے کے لیے تیار نہ تھے جب تک ان کو یہ یقین نہ دلایا گیا کہ اب کبھی حکومت کلہوڑا خاندان کو واپس نہیں ملے گی۔ میر سہراب خان تالپور بھی اس موقع پر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ حالانی کی فیصلہ کن جنگ کے بعد میر فتح علی خان نوشہر و فیروز میں آ کر رہائش پذیر ہوئے، جہاں انہوں نے اپنے فوجی عملداروں اور سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ میر فتح علی خان تالپور میر شہداد خان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ شہدادانی تالپوروں کا آپس میں اتفاق ہو اور خاندانی اثر مضبوط رہے، اس لیے انہوں نے عجیب منصوبہ بنایا۔ اپنے چھوٹے بھائیوں میر غلام علی خان تالپور، میر کرم علی خان تالپور، میر مراد علی خان تالپور کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کیا، جو کہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا طرز حکمرانی ہے، جہاں ایک ہی جگہ ایک ہی ملک پر بیک وقت 4 حکمران ہوں۔ اس طرز حکومت کو چویاری کہا جاتا ہے۔ یہ اتفاق دشمنوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ بڑے ہونے کے ناطے سے میر فتح علی خان تالپور کا اثر رسوخ تھا۔ یہ چویاری نظام 7 برس تک قائم رہی۔ اس نظام کے بعد میر فتح علی خان تالپور نے اپنے خاندان میں ملک کی تقسیم کر کے خاندان کو نفاق سے بچایا۔ سندھ کے 5 حصے کیے۔ خیرپور والا حصہ میر سہراب خان تالپور کو، میر پور خاص والا حصہ میر ٹھارو خان کو اور لا زیر سندھ والا حصہ میر باگو خان کو دیا۔ باقی 2 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ تقسیم کے مطابق، دوسرا حصہ دستار بند ہونے کا۔
میر باگو خان اپنے حصہ پر حکومت چلا نہ سکے، جس کے سبب میر فتح علی خان نے وہ حصہ بھی اپنے پاس رکھا۔ سندھ کے عوام اس کو سندھ کا رئیس کہتے تھے۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اس نے وصیت کر کے ملک دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا میر غلام علی خان تالپور کو، باقی ادھے میں اپنے دو چھوٹے بھائیوں میر کرم علی خان تالپور اور میر مراد علی خان تالپور کو شریک کر لیا۔ ان انتظامات کے باعث جب بھی کوئی مشکلات ہوتی تو سب اکٹھے ہوتے تھے۔ چویاری تالپور خاندان کا منفرد طرز حکمرانی کی دوران اور سندھ کی حکومت کی اس تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جودھ پور کے راجا نے اپنی فوج عمرکوٹ پر چڑھائی کے لیے بھیج دی۔ جنگ ہلانی کے بعد بلوچوں کا لشکر بکھر گیا تھا، لیکن پھر بھی میر فتح علی خان تالپور نے کچھ لشکر میر غلام محمد خان تالپور کی قیادت میں مقابلے کے لیے بھیجا، جو بہت بہادری سے لڑا۔ میر غلام محمد خان تالپور مارے گئے۔ راجپوت راجا واپس جودھ پور چلا گیا، لیکن پھر بھی عمرکوٹ پر راجپوتوں کا قبضہ برقرار رہا۔ یہاں میر فتح علی خان تالپور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کلہوڑا حکمراں میاں عبدالنبی تالپوروں سے مقابلہ کرتے ہوئے جنگ ہالانی میں شکست کھا کر قلات کے حاکم نصیر خان کے پاس پہنچا اور مدد کی درخواست کی۔ نصیر خان نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ اس وقت نصیر خان نے میر فتح علی خان تالپور کو اپنی مجبوری کا سارا احوال لکھ بھیجا کہ قلتی لشکر میاں عبدالنبی کو صرف خدا آباد تک پہنچائے گا، اس کے بعد اب جانی اور میاں عبدالنبی ہم اس تنازع میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ میر صاحب نے اس خط کے جواب میں خان آف قلات کو سختی سے لکھا کہ اس کی فوجیں میاں کو خدا آباد پہنچا دیں، لیکن وہ کسی بھی حالت میں دریا پار نہ کریں۔ میاں لشکر لے کر سہون آیا تو قلاتیوں نے اس سے کھانے پینے کا خرچ مانگا، لیکن میاں عبدالنبی کے پاس پیسہ کہاں سے آتا؟ اس نے چاہا کہ بروہی بھی پٹھانوں کی طرح لوٹ مار کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور میاں کا ساز و سامان لوٹ کر واپس قلات لوٹ گئے۔ اب میاں عبدالنبی نے خود کو اکیلا پا کر شمال کی جانب رخ کیا اور تیمور شاہ کی خدمت میں پہنچا۔ تیمور نے اس کا حال سن کر اپنی ایک بڑی فوج بوستان خان اور اخلاص خان کی سرکردگی میں سندھ پر چڑھائی کے لیے روانہ کر دی۔ میر صاحب نے جب پٹھانوں کی آمد کی خبر سنی تو روہری میں آ کر پڑاؤ ڈالا کہ اچانک تیمور شاہ نے اپنے سرداروں کو واپس آنے کا حکم دیا، کیونکہ قندھار کی جانب جنگ کے اثر نظر آ رہے تھے۔ اس طرح میاں اس مہم میں بھی ناکام ہوا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد میاں عبدالنبی دوبارہ تیمور شاہ کے پاس حاضر ہوا، جس پر تیمور شاہ نے احمد خان نوروزئی کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی۔ سکھر کے قریب ان کا مقابلہ تالپوروں کے ساتھ ہوا، جس میں پٹھان فوج کو شکست ہوئی۔ اس موقع پر خدا آباد میں جشن منایا گیا۔ کچھ عرصے بعد تیمور شاہ بھی فوت ہو گیا اور قندھار صرف جنگ کا مرکز بن کر رہ گیا، جس کی وجہ سے میاں عبدالنبی ہمیشہ کے لیے پٹھانوں کی مدد سے مایوس ہو گیا۔ کلہوڑوہے کی طرف سے قلعے کا نگہبان شالمین شیدی نامی شخص تھا۔ میاں عبدالنبی کی ناکامی کا اثر قلعے کے بہادر نگہبان پر نہ ہوا اور اس نے قلعے کو فوجی لحاظ سے مضبوط کر کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ میر صاحب نے بھی اپنے دلیر سردار حاجی احمد کی سرکردگی میں لشکر روانہ کر دیا۔ شالمین نے قلعے کے دروازے بند کروا دیے۔ اس طرح تقریباً 2 برس تک قلعے کے گرد تالپوروں کی فوج کا محاصرہ رہا۔ آخرکار مروان قوم کے لوگوں کو حاجی احمد نے اپنے ساتھ ملایا اور بارود سے آگ لگوا دی، جس سے قلعے کی ایک دیوار منہدم ہو گئی۔ حاجی احمد قلعے میں داخل ہو گیا اور شالمین شیدی کو گرفتار کر کے میر صاحب کے پاس روانہ کر دیا۔ میر صاحب نے بھی شالمین شیدی کی وفاداری کی قدر کرتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا۔ ایک روایت کے مطابق میر صاحب نے اسے پھانسی پر چڑھایا اور دوسری روایت کے مطابق اسے آزاد کر دیا گیا، اور وہ بعد میں میاں عبدالنبی سے مل گیا۔ بہاولپور کے رئیس فضل علی داؤد پوتا کو بختیار داؤد پوتا نے ملک بدر کر دیا اور وہ میر صاحب کے پاس مدد کے لیے آیا۔ میر صاحب کو اس کے احسانات یاد تھے، اسی لیے انہوں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بہاولپور پر چڑھائی کر دی۔
میر فتح علی خان تالپور نے جنگی کارروائیوں سے فارغ ہے کر ملکی انتظامات کی طرف توجہ دی. انہوں نے خدا آباد سے دارالسلطنت حیدرآباد منتقل کیا. قلعے کو درست کروایا گیا اور پھر وہ اپنے کنبے کے ساتھ حیدرآباد میں رہائش پذیر ہوئے. انہوں نے تھر میں 2 مضبوط قلعے تعمیر کروائے جنہیں اسلام کوٹ اور انو کوٹ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سکرنڈ کی جھیل کے قریب انہوں نے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا جس میں وہ خود اور ان کے بعد میر صاحبان رہتے تھے. میر فتح علی خان ایک بہادر سالار تھے. انہوں نے اپنی تلوار کے زور پر سندھ کو فتح کیا اور امن و امان کو بحال کیا. رعایا سے ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا. اس دور میں سندھ میں امن و امان کا دورہ تھا. میر صاحب سرطان کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے. 10 محرم 1217 ایجر کی شب جب میر صاحب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، سجاول نامی خادم نے فرزند کی ولادت کی اطلاع دی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اوراپن نے نوموڈ بیٹے کا نام اپنے باپ کا نام میر صوبیدار خان تالپور روک دیا کیونکہ ان کے بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ بیٹے کو دیکھ سکیں. اسی وقت بے ہوش ہو گئے اور پھر خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق خدا آباد کے قبرستان میں کی گئی. ان کی قبر پر عالیشان مقبرہ تعمیر ہوا جو کہ زمانہ کی چیرہ دستیوں کے باعث اجڑ گیا ہے. میر صاحب کا مقبرہ نیشنل ہائی وے پر حالہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی طرف ہے جہاں تالپور خاندان کے نامور سردار ابدی نیند سو رہی ہے. اس تاریخی قبرستان کے گنبد، مسجد، بارہ-دری اور قلعہ آج شکستہ حالت میں موجود ہیں اور اپنی حالت پر نوحہ کنا ہے. اہم عمارت بڑا گنبد ہے جو سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مقبرے کی طرز پر بنا ہوا ہے. باہر سے چونے اور ریتی کے گچ کا بنا ہوا ہے اور سندھی کاشی گری سے مرصع ہے، لیکن اس کی بہت سی اینٹیں لوگ اکھاڑ کر لے گئے ہیں. خدا آباد سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر گوٹ کوریجا کے نزدیک ایک بڑا ٹیلہ ہے جس کو نوشہرہ کہتے ہیں. یہ تالپور حکمرانوں کی شکارگاہ تھا.